خدا تیرے ظاہر اور باطن سب سے واقف ہے خدا ہے بس کچھ بھی چھپانا واقف الاسرار سے نقش تیرا عیاں عیاں نام تیرا رواں دواں مداح تیری سخن سخن وصف تیرا بیاں بیاں جلوہ تیرا نظر نظر جلوہ تیرا نظر نظر یاد تیری نفس نفس بات تیری دہن دہن ذکر تیرا زبان زبان تیری دمک کرن کرن تیری ضیاء چمک چمک تیری مہک سمجھ سمجھ تیرا کرم جہاں جہاں کام میرا خطا خطا کام میرا خطا خطا شان تیری عطا عطا میرے خدا کرم کرم میرے کریم اما اما آمینہ کا دلارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی وہ یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی ان کے در پہ سلاطین عالم جھکے عظمتوں کا شرارہ ہمارا نبی ان کے دم سے منور دو عالم ہوئے جل گئے آشکارا ہمارا نبی ایک معبود کے در پہ آ جائیے ایک معبود کے در پہ آ جائیے صدق دل سے پکارا ہمارا نبی ہے سلام پائے شفقت یقیناً ولی رحمتوں کا ادارہ ہمارا نبی کام کرو ایسا کہ پہچان بن جائے کام کرو ایسا کہ پہچان بن جائے ہر قدم ایسا چلو کہ نشان بن جائے یہاں زندگی تو سبھی کاٹ لیتے ہیں زندگی جیو ایسی کہ مثال بن جائے وہ دیکھ لیا آئینے میں برداب نہ دیکھا سینے میں جی ایسے لگایا جینے میں پھر لوٹ کے جانا بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں ہے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے میری آبرو تیرے ہاتھ ہے میری آبرو تیرے ہاتھ ہے مجھے عظمتوں سے گرا نہ دے مجھے جس نظر سے چڑھا دیا مجھے جس نظر سے چڑھا دیا مجھے اس نظر سے گرا نہ دے تصدق اپنے خدا کی جاؤں تصدق اپنے خدا کی جاؤں مجھ کو پیار آتا ہے انشاء ادھر سے ایسے گناہ میں ادھر سے وہ دم دم عنایت تجھے اپنے غم سے وقت مجھے غم ہے دور سروں کا تیرے سامنے نشے میں میرے سامنے چمن ہے میں یہ صاف کیوں نہ کہہ دوں میں یہ صاف کیوں نہ کہہ دوں جو ہے فرق تجھ میں مجھ میں میں یہ صاف کیوں نہ کہہ دوں جو ہے فرق تجھ میں مجھ میں تیرا درد درد تنہا تیرا درد درد تنہا میرا غم غم زمانہ خنجر چلے کسی سے تڑپتے ہیں امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے میرے حال پہ نوازش مجھ کو کرم کی بارش میرے حال پہ نوازش مجھ پہ کرم کی بارش مجھے کیا سے کیا بنایا یہ کرم نہیں تو کیا ہے محترم سامعین کرام دور دراز علاقوں سے سفر کر کے آئے ہوئے مہمان معظم پردہ رشی میرے مائیں اور بہنیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چند اشعار اللہ تعالیٰ کے پیش کرتا ہوں سماعت فرمائیں چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے صبح کو رزق سحر دیتا ہے صبح کو رزق سحر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے ایسا ہے رزاق میرا رب کیڑے جو پتھر میں رہتے ہیں ان کو بھی رزق ادھر دیتا ہے ان کو بھی رزق ادھر دیتا ہے جو چاہتا ہے کر دیتا ہے چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے چڑیوں کو بالوں
चिड़ियों को बालों पर देता है, चिड़ियों को बालों पर देता है, जो चाहता है कर देता है। हम कहता है बंदों के गुमान के फल, मुझसे बंदे जैसे गुमान रखते हैं मैं उनके हक़ में वैसा ही फैसला कर देता हूँ। मेरे रब ने कहा कि जो बंदे मुझसे डर कर जिंदगी गुजारते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। कैसे डरो? जैसे हम कोई पहाड़ खाने वाले दरिंदे से डरते हैं, या हम शेर से डरते हैं, या कोई जहरीली अजदहा से हम डरते हैं। नहीं नहीं, जिससे खौफ होता है ऐसी शय से डर नहीं, वो ज़ात जिसके हमारे दिल में अदब है, एहतराम है। जैसे एग्जाम्पल, मैं तो हर एक के साथ नरमी से पेश आता हूँ, मोहब्बत से पेश आता हूँ, हंसते हुए पेश आता हूँ, मुस्कुराते हुए पेश आता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अज़मत और मोहब्बत और फिर उसके बाद हाफ़िज़ात की खिदमत को सामने मद्देनज़र रखते हुए दिल में एक अज़मत और मोहब्बत ऐसी होती है कि आदमी थोड़ी सी नजर हट जाए तो एक खौफ पैदा हो जाता है, दिल में एक हैबत पैदा हो जाती है, एक अजीब सी कैफियत आ जाती है। जब तक कुछ मुरझे हुए चेहरे पर हंसता हुआ ना देखो तो तब तक दिल में एक अजीब सी हैबत और खौफ तारी होती है। वजह क्या है? जब हाफिज साहब मेरा कुछ बिगाड़ देंगे, हाफिज साहब मुझे मेरा कोई नुकसान कर देंगे, हाफिज साहब मुझको कोई तकलीफ पहुंचाएंगे। नहीं नहीं, हाफिज साहब की खिदमत जो है, एहसानात जो है, उसके सामने इंतहाई शर्मिंदा हूँ। अदब व एहतराम का मकाम है जिस पर खालिक कायनात की नजर पड़ी है, उसकी नजर बारहा जब मुझ पर पड़ती है तो हजारों बीमारियां शिफा में बदल जाती है। लेकिन वो ज़ात अक़दस जो ज़मीन भी उसी की है, ज़मान भी उसी का है, मकीन भी उसी का है, मकान भी उसी का है, जहां में सब उसी का है, जहान भी उसी का है। फिर उस ज़ात अक़दस का अदब व एहतराम, फिर उसकी अज़मत, उसका मक़ाम, उसका मर्तबा, उसकी बड़ाई, उसकी किबरियाई, उसकी अज़मत, उसका क्या कहते हैं मर्तबा और उसकी मोहब्बत, न जिसकी कोई इब्तिदा है न जिसकी कोई इंतहा है। वो ऐसा गनी है, ऐसे देने वाला है, ऐसे देने वाला है, ऐसे देने वाला है कि हर शख्स अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मांगे, सबको भर भर के दे। कितनों को दे? आदम से लेकर आज तक जितने पैदा होकर मर गए सबको फिर दोबारा खबरों से उठा दिया जाए, फिर जिंदा कर दिया जाए, पर एक एक से पूछा जाए कि मांगो तुम कितना मांगते हो। हर कोई अपने ख्वाहिश और अपने अरमान, अपने आरज़ू और अपने दिल में जितनी भी उमंगें हैं हर चीज मांग ले और खुदा सब कुछ वो दे, वो जितना चाहता है भर भर के दे दे। एक एक फर्द को गिन गिन के दे, भर भर के दे, उतना दे जितना वो मांगता है। यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मर गए सबको जिंदा करके दे दिया, जितने जिंदा हैं इन सबको भी बुला बुला कर दे दिया। ये कहा कि आज हिंदुस्तान वाले लेना, कल पाकिस्तान वाले लेना, परसों अफगानिस्तान वाले लेना, उसके बाद फला तुर्की वाले लेना। नहीं नहीं, सबको दे, इतना दे जितनी उसकी ख्वाहिश है, जितने अरमान है। एक शख्स को सोने के साथ पहाड़ में से छीन दे दिया जाए, वो छीन लेकर नहीं बल्कि पलट पलट कर वो एक पहाड़ की तरफ देखेगा, क्योंकि उसकी हिर्स खत्म नहीं होगी। वो सातवें की तरफ देख कर कहेगा काश मुझे वो भी मिल जाता, जो मिला है उसका शुक्र नहीं, जो देख रहा है बस उसकी उम्मीद लगाए बैठता है। तो मेरा रब कहता है अरे एक तो भर भर के दे दो, यहाँ तक कि अब जितने हयात हैं सबको दे दिया। अब क़यामत तक जितने आने वाले इंसान हैं सबकी रूह है अरे अल्लाह ताला के यहाँ है, उन सब रूहों को फिर ज़मीन पर बुला दिया जाए, उन सबको उनके उनकी ख्वाहिश के मुताबिक दे दे। यहाँ तक कि इंसान जितने इंसान हैं वो ये ज़मीन पर सबको दे दे। अब बारी आएगी जिन्नात की, उन सबको भी बुलाए, जो अभी तक मर गए सबको बुला ले
اور جو حیات ہے ان کو بھی دے دے، جو آنے والی نسلیں ہیں قیامت تک جنات کی ان سب کو بھی بھر کے دے دے۔ پھر اس کے بعد فرشتوں کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن فرشتوں کے اندر بھی یہ دنیا جیسے انسان جیسے حرص اور ہوس کو دے دے، ان کو بھی بلا بلا کر پہلے آسمان والے فرشتے آ جائے، دوسرے آسمان والے فرشتے آ جائے، تیسرے آسمان والے فرشتے آ جائے، سارے ساتوں آسمان کے فرشتوں کو بلایا۔ اس کے بعد پھر باری آئیں گے، اب انسان ختم ہو گئے، جنات ختم ہو گئے، پھر اس کے بعد فرشتے ختم ہو گئے، اب اس کے بعد چرندوں میں پرندوں میں اڑنے والوں کو، تیرنے والوں کو، رینگنے والوں کو، جتنے بھی مخلوقات ہوئے زمین پر ہیں، ہواؤں میں معلق ہیں، فضاؤں میں اڑتے ہوئے ہیں، ان سب کو خدا پھر بلائے اور سب سے کہے کہ مانگو تم کیا مانگتے ہو۔ سب اپنے اپنے مرضی اپنے خواہش کے مطابق مانگے اور سب کو خدا بھر بھر کے دے، اتنا دے کہ دینے والا بھی دیتے ہوئے تھک جائے۔ وہ ایسے دینے والا ہے نہ جس کی کوئی ابتدا ہے نہ جس کی کوئی انتہا ہے، وہ ایسی شان والا ہے۔ بتاؤ ایسے ذات اقدس جس سب کو بھر کے دے دے۔ میرا رب کہتا ہے شاید اب لوگ کہیں گے کہ اب تو خزانہ شاید خالی ہوا ہوگا۔ میرا رب کہتا ہے جانتے ہو سمندر میں ایک سوئی ڈال کر جب تم نکالو گے تو پھر کیا ملے گا؟ یوں سمجھ لو کہ سمندر سے سوئی ایک خطرہ نہیں، پانی کی تری لے کر نکلے گی۔ میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ ایسے خزانوں کا مالک ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں۔ اب انتہا کیا ہو؟ رہتے ہیں ان کو بھی رزق ادھر دیتا، ان کو بھی رزق ادھر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، والا یا کوئی منکر اس کے در پہ جو آ جائے، مانگنے والا یا کوئی منکر یا کوئی منکر چھوڑیا سب کی بھر دیتا ہے، چھوڑیا سب کی بھر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ ابن خطاب یا ابن ہشام نے مانگے نبی جو رو رو دعائیں، ابن خطاب یا ابن ہشام نے مانگے نبی جو رو رو دعائیں، رو رو دعائیں، اللہ بھیجو مر دیتا ہے، اللہ بھیجو مر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ فرعون کے گھر وہ بھیج کے موسیٰ، دجالوں کو اونچی فضا میں، اونچی فضا میں زور سے تھپڑ جڑ دیتا ہے، زور سے تھپڑ جڑ دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اسی کو تیرت کے نمرود کے بھیجے میں بھیج کے لنگڑا مچھر، اسی کو تیرت کے نمرود کے
بھیجے میں بھیج کے لنگڑا مچھر، ایک مچھر چینا کر دو کر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، چڑیوں کو بالوں پر دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے، جب اس کو جو سلامت رکھے سلامت اور کئیوں کو رگڑ دیتا ہے، اور کئیوں کو رگڑ دیتا ہے، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ محمد گلبرگہ حضرت خواجہ بندہ نواز کے سوئے دراز کی زیارت کے لیے غریب اپنے مریدوں کے ساتھ چلا تھا، تو اتفاق کی بات ہے کہ کسی صاحب کی کار تھی ڈرائیور گاڑی، بار بار ڈرائیور سے کہہ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سلو چلاؤ، بہت زیادہ اسپیڈ چلا رہے ہو، الیکٹرانک چیز ہے، یعنی اگر اکیلے جاتے ہو تو پھر مرضی تمہاری، لیکن ساتھ میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو ہزاروں نہیں لاکھوں دن جس سے جڑے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کے پرچے ہوئے چہرے کی ہنسی اور مسکراہٹ بنا ہوا ہے۔ دیکھو جس وقت یہ مجمع میرے پاس نہیں تھا، اپنے ماں باپ کا کیا کہتے ہیں بیٹا تھا، تو اس وقت فکر اپنی نہیں بلکہ ماں باپ کی فکر ہوتی تھی کہ کتنی محنتوں کے ساتھ انہوں نے پال پوس کر بڑا کر کے اس لائق اس عمر کو مجھے پہنچایا۔ وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ ماشاءاللہ سب سے پہلے ہمارے شاعر صاحب بہت ہم سے تشریف لائے ہیں، ماشاءاللہ کبھی نے کیوں نہ یاد دلا دی، جی تو چاہا جاتا ہے وہ پڑھتے رہتے سنتے رہو، اور آج میں اس نیت سے بار بار اس لیے سن رہا تھا، یاد نہیں سنانا کچھ نہیں ہے، کیونکہ مجھے بھی کبھی کبھی سننے سے سننے میں مزہ آتا ہے، کیونکہ سننا رب کی سنت ہے اور سننا محبوب کی سنت ہے، کبھی رب کی سنت پہ عمل ہوتا ہے، کبھی محبوب کی سنت پہ عمل ہوتا ہے، تو آج میں محبوب مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہا تھا، پھر میرے رب نے کہا کہ میری سنت چھوٹ گئی ہے، اس میں تھوڑا سا عمل کر لے، کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ جب مکمل ہو جائے گا پھر جنت کا تجھے حقدار بنایا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں اسی وقت میں بے صاحب تھا، مدینے کی یادیں، میں نے اسی وقت مجیب صاحب سے کہا کہ اب 22 جنوری کو سفر کرنا ہے، لیکن دی تو ایسا قاہرہ ہے کہ کل صبح ملیں میٹنگ بک کرائے پھر جائیں اور واپس آئے، تو میں نے کیا کہتے ہیں اتنا دل کو تڑپا دیا، اتنا ذہن اور دل میں کیا کہتے ہیں وہ ساری یادیں تصور میں آنے لگی، جی ایسا لگا کہ کاش پر ہوتے ہو میں اڑ کر کیا کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے گھر جاتا، اللہ کی گھر کے گرد کیا کہتے ہیں طواف کرتا، اپنی عادتوں سے اپنے عشقوں کے گجرے روز چڑھانے جاؤں، تمنا یہ ہے آقا روز مدینے جاؤں، روز مدینے جاؤں، پلکوں سے اپنے عشقوں کے گجرے روز چڑھانے جاؤں، میری تمنا یہ ہے آقا روز مدینے جاؤں، یوں تو جہاں بھی ذکر نبی ہو نور برستا جائے، لیکن یہ احساس بھی دل کو ساتھ میں ڈستا جائے، ہاتھوں پہ جب ہو ہاتھوں پہ جب ہو ہاتھوں پہ جب ہو روز کی جالی روز کی جالی، تب میں نعت سناؤں، میری تمنا یہ ہے آقا روز مدینے جاؤں، روز مدینے جاؤں، پلکوں سے اپنے عشقوں کے گجرے روز چڑھانے جاؤں، میری تمنا یہ ہے آقا روز مدینے جاؤں، کہ
کا منظر صبح سویرے سائے رحمت جیسا ہوئے نبی میں شام کا عالم واقع جنت جیسا یہ تو میں اپنے کھینچ کے نقشے آنکھیں نیچ کے ہمیشہ تم کو میں کیسے پکاروں میری تمنا یہ ہے آقا روز مدینے جاؤں کرنوں کا منظر صبح سویرے واقع جنت جیسا کرنوں کا منظر صبح سویرے سائے رحمت جیسا کوئی نبی میں شام کا عالم واقع جنت جیسا کہ تمہیں اپنے کھینچ کے نقشہ آنکھیں نیچ کے رحمت عالم کہ ہمیشہ تم کو میں کیسے پکاروں میری تمنا یہ ہے آقا روز مدینے جاؤں تم نے تو آقا پتھر کھا کر دی دشمن کو دعائیں اے میرے آقا صدقے تمہارے واری تمہاری جان ساتھ تمہارے دل سے نہ ہٹتا ہوتا اگر پروانہ کہتے فرشتے کسی کو نہ چھیڑو ہے ان کا دیوانہ نغمے تمہارے گاتے گاتے نغمے تمہارے گاتے گاتے نغمے تمہارے گاتے گاتے دیوانہ بن جاؤں میری تمنا یہ ہے آقا روز مدینے جاؤں تم نے تو آقا پتھر کھا کر دی دشمن کو دعائیں اے میرے آقا صدقے تمہارے واری تمہاری جان سخت تمہارے در سے نہ ہٹتا ہوتا اگر پر